کہاں سے شروع ہوا اور where it has sort of reached up till now. 1983 میں جو ہے نا یہ اسٹائلو شوز کے نام سے پھر ہم نے بزنس سٹارٹ کیا. بہت سارے فیملی بزنسز میں ایکوٹی بچوں کو نہیں دی جاتی. 25% کے پارٹنر تھے تو پھر ہم نے 20% کر دیا, 5 لوگوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا. موسٹ آف دا کیسز کے اندر بزنسز اپنی تھرڈ جنریشن میں آ کے کلیپس کر جاتے ہیں. آپ نے بچوں کو جو ہے وہ اتھارٹی بھی نہیں دی ہوتی, اونرشپ بھی نہیں دی ہوتی, اور ان کو آپ نے اس میں ایکوٹی بھی نہیں دی ہوتی. اسٹائلو از دی ون آف دی فیمس اینڈ ہاؤس ہولڈ نیم اور لارجسٹ سیلنگ برانڈ. جی تو انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ نمبر 1 بننا ہے شو انڈسٹری کے اندر. دنیا کے ہر انسان کے ذمے اللہ پاک نے صرف اتنا رکھا ہے کہ اس نے اپنا بیسٹ کرنا ہے. جو فیلیئرز ہیں نا یہ اصل میں سکسیس کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے یہ ینگر جنریشن کے لیے کہ اپنا فیوچر کس طرح سے ڈیولپ کریں؟ تو میں تو سب کو انکریج کروں گا کہ وہ مطلب امپلائی نہ بنے, امپلائر بنے. مجھے جو ہے نا وہ لم سے امپلائیز نہیں چاہیے, مجھے لم سے کمپیٹیٹرز چاہیے اپنے لیے. ویلکم ٹو دا باس, آئی ایم عامر قریشی. تھینک یو فار جوائننگ می ونس اگین. اور اس دفعہ پھر میں لاہور میں ہوں, دیٹ بیوٹیفل سٹی آف لاہور, جہاں پہ بہت انٹرسٹنگ لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. اینڈ سو از مائی نیکسٹ گیسٹ, a very interesting successful person. ہم ان سے بات کریں گے on lots of different things about business, about family and so on. ہمارے گیسٹ ہیں جاوید اقبال صدیقی, گروپ ڈائریکٹر آف اسٹائلو شوز. جی جاوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا باس. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. تو اسٹائلو شوز تو بہت اچھا اور ویل اسٹیبلش برانڈ ہو چکا ہے پاکستان میں, اینڈ یو نو آلموسٹ ایوری person is familiar with it. Ladies love to wear your shoes. اس کے بارے میں بتائیں کہ کہاں سے شروع ہوا اور where it has sort of reached up till now. فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ جی ٹو بینگ ہیئر, اور آپ نے انوائٹ کیا. اسٹائلو اصل میں بیسیکلی جو اس کی اسٹارٹ جرنی تھی وہ یہ ہمارا فیملی بزنس ہے, اور فادر نے میرے اسٹارٹ کیا تھا, لیکن انیشلی جو اس کا اسٹارٹ تھا وہ بانو چپل کے نام سے تھا. میری سسٹر کا نام بانو تھا, تو ان کے نام کے اوپر, بانو چپل کے نام کے اوپر یہ بزنس اسٹارٹ ہوا تھا. لیکن کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوئے کہ ہمیں وہ بانو چپل کو ہم نام کو کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے, کچھ لیگل ایشوز تھے. تو 1983 میں جو ہے نا یہ اسٹائلو شوز کے نام سے پھر ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا. اس طرح جی اس کی ایک 1983 میں شروع ہوا. جی ہاں اسٹائلو. ہاں جی, آپ نے بزنس کو کب جوائن کیا, آپ کو کتنا عرصہ؟ جی بگننگ جی میں نے 1983 میں ہی جوائن کیا تھا, اور یوں سمجھے کہ میرا فرسٹ جو ہے پہلا جو دن تھا وہ اسٹائلو سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا. اور بائی دی گریس آف گاڈ آج جو سکسیس ملی ہے اس میں ایک ٹیم تو ضرور ہے, لیکن انیشیل جو اس میں اسٹارٹنگ تھا تو میں ون اینڈ اونلی جو ہے نا وہ اسٹائلو شوز کے اوپر جو ہے نا وہ ریسورس اویلیبل تھا, اور میرے ساتھ کوئی نہ تو اسٹاف ممبر تھا نہ کوئی اور تھا. میں ہی وہاں پہ مینیجر تھا, میں ہی وہاں پہ سیلز مین تھا. اس طرح جی اس کی جرنی اس طرح اسٹارٹ ہوئی. گریجولی آپ کے بھائی بھی اس بزنس میں آتے گئے, تو آپ کے 4 بھائی, آپ 4 بھائی ہیں ٹوٹل؟ جی ٹوٹل ہم 4 بھائی ہیں جی. بڑے بھائی مجھ سے پہلے بزنس میں آگے تھے, لیکن وہ انیشلی بانو چپل کو لک آفٹر کر رہے تھے. لیکن 1985 میں پھر ہم دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے اور ہم دونوں اسٹائلو پہ آ گئے. اور جو 2 ہم سے چھوٹے بھائی ہیں وہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں غالباً 2000 میں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا تھا. اور آپ کے والد صاحب کس سٹیج تک بزنس میں انوالو رہے؟ اچھا جی, میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ ان کا سٹارٹ بڑا ہمبل تھا, اور وہ بانو بازار کے اندر ہی ایز اے سیلز مین کی حیثیت سے انہوں نے جو ہے نا اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا. اور لیکن کچھ ان کا ایک ویژن تھا, اور ایک ان کے اندر ایک لگن تھی کہ مجھے اپنا بزنس کرنا ہے. وہ کہ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ایز اے سیلز مین تھا, لیکن ایک یہ جو بانو چپل جس کا میں نے ذکر کیا, یہ اللہ نے کوئی مہربانی فرمائی تو یہ جگہ ان کو جو ہے وہ پگڑی کے اوپر مل گئی. اور اسی پگڑی کے اوپر ہی بعد میں وہ جو
ہمارا کیس بنا تھا جو لینڈ لارڈ تھا جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں چھوڑنا پڑا. تو یہ اسٹائلو اس طرح وجود میں آیا, لیکن فادر نے ہی میرے اسٹارٹ کیا تھا اور بانو چپل کے نام سے اسٹارٹ کیا تھا. ایکسلنٹ. تو کتنا عرصہ آپ نے اپنے فادر کے ساتھ کام کیا فار اسٹائلو شوز؟ اسٹائلو شوز میں اصل میں جس وقت میں نے 1983 میں جوائن کیا تو والد صاحب ان دنوں میں ذرا بیمار رہنے لگ پڑے تھے. تو ان دنوں تو وہ اسٹائلو پہ جوائن نہیں کرتے تھے, ہمارے پاس نہیں آتے تھے, بیمار رہتے تھے. لیکن بڑے بھائی نے جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ جب بانو چپل ختم ہوئی ہے 1985 میں, پھر ہم دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے. ایکسلنٹ. اور پھر بزنس آگے سے آگے چلتا گیا, پھر آپ کے دوسرے بھائی بھی آ گئے, پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ بزنس بہت ایکسپینڈ کر گیا اور آپ کے بچے بھی بڑے ہو گئے, بچوں نے بزنس انٹر کیا. تو یہ جو اگلی جنریشن آئی بزنس میں, اس کو آپ نے کس طرح سے انٹیگریٹ کیا, کس طرح سے سکھایا, اور ابھی تک کیسا چل رہا ہے وہ سارا کچھ؟ اچھا, جو نیکسٹ جنریشن ہے جی وہ ماشاء اللہ ہماری بزنس کے اندر آ چکی ہوئی ہے. اس کا جو ہمارا اس وقت کرنٹ ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہماری پیکیجنگ کے بزنس کو دیکھتا ہے, ایک بچہ جو ہے نا ہماری مینوفیکچرنگ والے بزنس کو دیکھتا ہے, ایک تیسرا بچہ جو ہے وہ ہمارا پراپرٹی کے بزنس کو دیکھتا ہے, اور جو ایک ہمارا چوتھا بچہ ہے وہ ہمارا ایک اسٹائلو سے ایک اپورڈ برانڈ ہے انسگنیا کے نام سے, وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. اوکے. تو ہم نے ورٹیکل گروتھ کی ہے اور سب کو ریلیٹڈ جو ہے وہ اس کے اندر مطلب ایک پیکیجنگ کر رہا ہے, ایک مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, ایک ہائی اینڈ کا انسگنیا برانڈ چلا رہا ہے, اور ایک ہمارا پراپرٹی کا ونگ ہے جو کہ ورٹیکل کے نام سے ہے, جس کو مطیب صدیقی صاحب جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں اس شو کو. بچوں کو آپ نے کسی حد تک انڈیپینڈنٹ بھی کر دیا لیکن بزنس کے ساتھ انوالو رکھا ہوا ہے. جی بالکل, بزنس کے ساتھ انوالو ہیں, اور اس میں ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں اور یہ 4 بھتیجے جو ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہوئے ہیں. تو ہم بزنس کے اندر جو ہے وہ جیسے جیسے بزنس گرو کرتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے, تو ہم اس میں ایکوٹی جو ہے وہ بچوں کو بھی ساتھ دے دیتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. بہت سارے فیملی بزنسز میں ایکوٹی بچوں کو نہیں دی جاتی. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی رائٹ نہیں ہے, جب ہمیں کچھ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. تو آپ نے یہ کیوں کیا ایسا؟ اچھا, ہمارا اس میں ماڈل بڑا سمپل سا ہے جی, کہ جس بچے کے پاس اس بزنس نے گرو کر لیا تو ہم پہلے 25% کے پارٹنر تھے, تو پھر ہم نے 20% کر دیا, 5 لوگوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا. کیونکہ بچوں کے اندر جو نیو جنریشن ہے ماشاء اللہ ہم سے زیادہ بہتر انرجی بھی موجود ہے, نالج بھی ہم سے زیادہ بہتر موجود ہے, اور وہ اپنے آپ کو پروو بھی کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ماشاء اللہ انہوں نے آ کے جب گراؤنڈ کے اوپر اپنا چارج لیا ہے, بزنس کو سٹارٹ کیا ہے, تو ماشاء اللہ انہوں نے اس کو اسکیل اپ مزید بھی کیا. تو اس سے ایک ان کے اندر بھی جو ہے ایک اونرشپ اور ایک جو ایک سیٹسفیکشن ہے کہ یہ ہم نے بزنس جو ہے نا وہ کیا ہے, اور اب ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں ہمارا ایکوٹی شیئر بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ماڈل ہے. جتنی بھی ہماری ایسی فیملیز ہیں جو فیملی بزنسز رن کر رہے ہیں, یہ مطلب فل اینڈ فائنل میں نہیں کسی کو بھی کہہ سکتا کہ یہی دی بیسٹ سولوشن ہے. ہر فیملی کے سرکمسٹانسز فرق ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ماڈل ہے. اس میں بچے بھی سیٹسفائیڈ رہتے ہیں, اور الٹیمیٹلی تو بڑوں نے جو ہے وہ کام چھوڑنا ہی ہوتا ہے. تو ہمارا جو اس میں جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام بزنسز جتنے بھی ہیں ان کو پروفیشنلائز آلموسٹ کر دیا ہوا ہے. چند ایک جو کور ایریاز بزنس کے ایسے ہیں, جیسے پروڈکٹ کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے, کوئی کریٹیوٹی ہے, اس طرح کے ایریاز تو ضرور ہم لک آفٹر کر رہے ہیں. ادروائز بزنس کے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پروفیشنلز کے پاس موجود ہیں, وہ پروفیشنلز اس کو رن کر رہے ہیں. ایکسلنٹ. 2-3 آپ نے بڑی انوویٹیو چیزیں کی ہیں جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے. ایک تو آپ نے بزنس کو پروفیشنلائز کیا, خود کو تھوڑا سا ریموو کیا ڈے ٹو ڈے آپریشن سے, جو بھائی ہیں آپ لوگ سارے. پھر جو نئی جنریشن آئی اس میں آپ نے بہت کیا کہہ لیں گراؤنڈ بریکنگ سا انیشیٹو تھا کہ ان کو ایکوٹی دینی شروع کر دی, انڈیپینڈنٹ بزنس یونٹس کا انچارج بنا دیا. اس سے بچوں میں ایک سینس آف اونرشپ امیجیٹلی آ گئی, انسٹیڈ آف ریلائنگ کہ میرے فادر کی ایکوٹی ہے تو انڈائریکٹلی میری بھی ہوگی. تو وہ یہ بڑا اچھا ماڈل ہے. آئی تھنک پاکستان میں اور بھی لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں تو اس کو بہت انکریج کرتا ہوں. ینگر جنریشن کے لیے بھی اچھا ہے اور بزنس کے لیے تو اچھا ہے ہی. جی بالکل جی, ہم 100% ایگری جی آپ کے ساتھ. اور جو فیملی بزنس ہیں ان کے اندر جو نیکسٹ جنریشن کو انٹیگریٹ کرنا ہے بزنس کے اندر, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج کی جو بڑی فیملیز ہیں
ان کے اندر یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کو جتنی جلد از جلد آپ لک آفٹر کر لیں اور ان کی ٹیک کیئر کر لیں, جب بھی آپ جو ہے نا وہ بزنس کو, موسٹ آف دا کیسز کے اندر بزنسز اپنی تھرڈ جنریشن میں آ کے کلیپس کر جاتے ہیں. اس کی بڑی ریزن ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بچوں کو جو ہے وہ اتھارٹی بھی نہیں دی ہوتی, اونرشپ بھی نہیں دی ہوتی, اور ان کو آپ نے اس میں ایکوٹی بھی نہیں دی ہوتی, جس سے وہ اپنے آپ کو شاید تھوڑا سا الون سمجھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو تمام بزنس فیملیز کو اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ بہت, کیونکہ بچوں کی پھر وہ سینس آف اونرشپ نہیں آتی, ڈسکنیکٹ سے فیل کرتے ہیں فرام دا بزنس, اور ساری اتھارٹی جو ہے, ابھی تک میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس وہ چیک بک اپنے ہاتھ میں ہی رکھتے ہیں, تو بچے فیل لائک کہ ہم کیا کر رہے ہیں, وی آر جسٹ لائک امپلائیز, وچ ڈزنٹ ورک ان دا لانگ رن. تو آپ کے بزنس نے بہت سکسیس اچیو کی ہے, اینڈ مے اٹ اچیو ایون مور سکسیس. لیکن آگے کی ویژن آپ کی کیا ہے؟ وٹ ڈو یو سی کہ بزنس میں آگے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں ایز اے گروپ؟ دیکھیں, ہم نے بڑے چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز اپنے لیے بنائے تھے. اگر میں بات کروں, جب ہم انارکلی میں تھے تو ہمارا جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ یہ کہ ہم نے وہاں پہ اس انارکلی بازار میں نمبر 1 بننا, جو اللہ نے ہمیں الحمدللہ بنا دیا. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے لاہور میں جو ہے نا وہ ایز اے نمبر 1 برانڈ بننا ہے, تو اللہ نے وہ بھی ہمیں الحمدللہ بنا دیا. تیسرا ٹارگٹ ہمارا یہ تھا کہ جی اب ہم نے پاکستان میں نمبر 1 برانڈ بننا. تو بائی دی گریس آف گاڈ جی آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو اسٹائلو از دی ون آف دی فیمس اینڈ ہاؤس ہولڈ نیم اور لارجسٹ سیلنگ برانڈ جی. اور جو اگر آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو نیکسٹ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ نمبر 1 بننا ہے شو انڈسٹری کے اندر. تو یہ ہمارا ویژن ہے جی. بہت اچھے, ویری ایمبیشیس بٹ ویری گڈ. اور اس میں جب میں نے یہ بہت عرصہ پہلے اپنی پہلی کتاب لکھی تھی آسٹریلیا میں, اس میں نے ایک چیز کہا تھا کہ مسٹ ہیوز فار سکسیس جو بزنس کے لیے ہوتے ہیں. تو جب ساری لاجیکل سی چیزیں لکھنے کے بعد میں نے ایک اس میں چیز لکھی تھی, ڈیوائن انٹرونشن بھی بہت ضروری ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سب کچھ کرنے کے بعد, پلاننگ کے بعد, ویئر ڈز ڈیوائن انٹرونشن اور گاڈز ہیلپ کم انٹو اٹ؟ دیکھیں, میں تو اس کا نا بہت بڑا بلیور ہوں, کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تھن لائن ہے جو سمجھنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے. اگر آپ کو یہ تھن لائن سمجھ آ جائے تو یوں سمجھیں کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں. آپ ڈپریشن سے, انزائٹی سے, پریشر سے, ان سب چیزوں سے نکل آتے ہیں. میرے اور آپ کے ذمے, بلکہ دنیا کے ہر انسان کے ذمے اللہ پاک نے صرف اتنا رکھا ہے کہ اس نے اپنا بیسٹ کرنا ہے. اپنا بیسٹ دینا جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے. اس کے بعد نتیجے کا میں اور آپ مکلف نہیں ہیں, نتیجہ ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. جب آپ اس نیت سے اور اس تھاٹ پروسیس سے کام کو کرتے ہیں نا, تو اگر خدا نہ خواستہ فیلئر بھی ہوتا ہے تو بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنا بیسٹ کیا تھا, لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا, اس میں اللہ کی کوئی مرضی ہوگی. اور میں اس بات کا بہت بڑا بلیور ہوں کہ جو فیلئرز ہیں نا یہ اصل میں سکسیس کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر وہ فیلئر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ وہ جو سکسیس ڈریم کرنا چاہتے ہیں نا وہ نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی اگر آپ بزنس ہسٹری کے اندر جو یا جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں, اگر ان کو ڈگ آؤٹ کریں, اور ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہر سکسیس کے پیچھے فیلئر موجود ہوتا ہے, اور صرف وہ لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں جو گر کے کھڑا ہونا جانتے ہیں. ہاں, جو گیو اپ نہیں کرتے. کسی سے ایڈیسن نے غالباً پوچھا تھا کہ جی تم نے 1000 دفعہ یہ بلب بنانے کی کوشش کی اور فیل ہو گئے. اس نے کہا نہیں, میں 1000 دفعہ جو ہے نا مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ والا فارمولا اس پہ نہیں لگے گا, میں نے لرن کر لیا. تو فیلئر جو ہوتے ہیں وہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے, ان سے آپ کتنا اچھا لرن کر لیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یس, ویری ٹرو. تو یہ ینگر جنریشن کے بڑا اچھا آپ نے میسج دیا. تھوڑا سا ینگر جنریشن پہ اگر ہم فوکس کریں تو پاکستان میں جب ایک ینگ بچہ یونیورسٹی سے پڑھ بھی لیتا ہے تو پھر بھی اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, نوکری ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے یہ ینگر جنریشن کے لیے کہ یہ اپنا فیوچر کس طرح سے ڈیولپ کریں؟
نوکری ڈھونڈتے رہیں یا پرہیپس یہ جو انٹرپرینوریل پاتھ ہے جو آپ کی فیملی نے بھی چوز کیا اس کی طرف جائیں؟ اچھا، میری ابھی ریسنٹ 2 دن پہلے نا اس سلسلے میں لمس کے جو وائس چانسلر ہیں ان سے ایک ملاقات تھی، کوئی سائننگ سیریمنی تھی، علی چیمہ صاحب کے ساتھ تھا میں. تو وہاں پہ بھی یہی والی ڈسکشن جو آپ نے سوال کیا کہ بھی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھی مجھے جو ہے نا وہ لمس سے امپلائیز نہیں چاہیے، مجھے لمس سے کمپیٹیٹرس چاہیے اپنے لیے. ہاں، تو آپ جو ہے نا یہاں پہ وہ جو انٹرپرینورل اسکل ہے نا اس کو ڈیولپ کریں. انہوں نے مجھے کچھ ایگزامپلس بھی دیں کہ بھی ہمارے یہ بچے، لیکن شاید وہ 1% یا 2% ہوں گے، لیکن 98% آپ اگر کسی لام اسٹوڈنٹ سے یا کسی LSC کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جس کا بڑا اچھا گریڈ بھی آیا ہے، اس کا CGP بھی بہت اچھا آیا ہے، کہ اچھا نیکسٹ 10 ایئر میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو آپ، تو موسٹ آف دا ٹائم جو ان کا آنسر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر C لیول کی کسی جاب کے اوپر ہوں گا. جب کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرپرینور ہے نا، اگر آپ اس سائٹ کے اوپر چل پڑے تو وہاں پہ جو ہے نا گروتھ اور پوٹینشیل بہت زیادہ موجود ہے. اگر میں آج سے 1983 کی بات کروں جس وقت اسٹائلو سٹارٹ ہوئی تھی، اور آج کی بات کروں تو شاید یہ 1000 ٹائم جو ہے نا وہ گروتھ ہوگی. لیکن آپ کسی بھی جاب کے اندر جو ہے نا یہ والی گروتھ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو میرا تو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر بچے کے لیے ایک چیز کا میں اور بہت بڑا بلیور ہوں کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو بہت یونیک قسم کی اسٹرینتھ دے رکھی ہیں جی، اور ہر انسان کے پاس موجود ہیں. صرف اس نے اپنی اس اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کو پالش کرنا ہے اور اس کو اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر لے کر آنا ہے. کوئی انسان ایسا اللہ پاک نے نہیں بتایا جس کے پاس پوٹینشیل موجود نہ ہو، اور پوٹینشیل اس کے پاس اتنا موجود ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ونڈرز ہوئے ہیں، جن جن لوگوں نے بھی کیے، وہ تمام کے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس اور تمام بچوں کے پاس وہ ونڈرز کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو پالش کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جو بچے بھی اب بزنس کے اندر یا اپنے تعلیم سے فارغ ہوئے، تو میں تو سب کو انکریج کروں گا کہ وہ مطلب امپلائی نہ بنے، امپلائر بنے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. جو لمس کی ڈسکشن ہوئی ہے ہماری کچھ 15-20 سال پہلے، میں نے ایکچولی اور میرے اسٹوڈنٹس نے لمس کی جو انٹرپرینورشپ سوسائٹی لانچ کی تھی جو ابھی تک چل رہی ہے. تو اس وقت بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی. اس میں بابر علی بھی ہماری جو ایونٹ میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم شیور کہ لمس کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کی ویژن واز براڈر دین جسٹ کریٹنگ مینیجرس فار بگ کمپنیز. لیکن اٹس آلسو بٹ انریلسٹک کہ یونیورسٹیز میں جہاں پہ پروفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھانے والے، جنہوں نے خود کبھی بزنس نہیں کیا ہوتا، کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، PhD کی ہوتی ہے، بٹ دے ڈونٹ نو اباؤٹ بزنس، تو ٹو ایکسپیکٹ کہ وہ کوئی انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ بچوں میں کریٹ کر دیں گے، ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی ون آف دا شارٹ کمنگس یونیورسٹیز کی جو ہوتی ہے. آبویسلی پڑھا سکتے ہیں، ہمیں ایپلز کی اور مائکروسافٹ کی کہانیاں سنا دیں گے، بٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن پاکستان میں کیا چیز چلے گی. سو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یونیورسٹی شوڈ انکریج پیپل ٹو بیکم انٹرپرینورز، ناٹ جسٹ امپلائیز. بٹ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یو گیون سم گریٹ ایڈوائس فار ینگ پیپل اینڈ فار شیئرنگ یور جرنی جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اٹس بین اے گریٹ پلیجر. تھینک یو ویری مچ. It's my pleasure also جی. Thank you very much جی once again being here. Thank you. Thank you for joining me on The Boss. This is Amir Qureshi. We look forward to seeing you next time. Thank you.